الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا میں مختلف شعبوں میں کام جاری ہے۔ تصنیف و تالیف کا کام ہے، عقائد پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، مسائل سیکھنے سکھانے کا کام ہے، اللہ اور تعلق مع اللہ کے لیے خانقاہ کا نظام ہے، عالم تیار کرنے کے لیے درس نظامی اور کتب کے پڑھانے کا انتظام ہے، بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنانے کے لیے شعبہ حفظ کا انتظام ہے، علماء کو خطیب، مصنف اور بہترین داعی اور مبلغ بنانے کے لیے تخصص کا انتظام ہے، امت کی بچیوں کو دین سکھانے کے لیے اصلاح النساء کے نام سے مرکز کا قیام ہے، بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھانے کے لیے باقاعدہ سلائی کڑھائی سکھانے کا انتظام ہے۔ یہ مختلف شعبے مرکز میں جاری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اہم مواقع پر اور اہم ایام میں خصوصی عبادات جو ہوتی ہیں ان کا اسی طرح عبادات کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ ابھی ذی الحج 1440 ہجریہ ملاحظہ فرمائیں تو نمبر 1 عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی، کتنا خوبصورت منظر ہے، آپ دیکھیں۔ عید الاضحیٰ کا خطبہ دیا گیا، بہت بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی، بہت بڑا اجتماع ہوا۔ اس کے بعد قربانیاں کی گئیں، قربانیوں میں بکرے، دمبے، گائے، بیل، بھینسے اور کٹے ذبح کیے گئے، اور یہ قربانیاں وہ ہیں جو مختلف ممالک سے مختلف حضرات نے قربانیاں بھجوائی ہیں، کسی نے اپنی طرف سے، کسی نے والدین کی طرف سے، کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کسی نے صحابہ کرام کی طرف سے، کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی طرف سے، اور کسی نے امت مسلمہ کی طرف سے۔ اس سال ذی الحج 1440 ہجری میں 50 بڑے جانور ذبح کیے گئے، جن میں 24 جانور وقف کے تھے، یعنی جن کے بھیجنے والوں نے اس کا اہتمام کیا کہ گوشت بھی علماء کو، طلباء کو یا مستحقین کو دے دیا جائے، اور باقی جانور وہ تھے کہ جن لوگوں نے جانور ذبح کیے اور گوشت اپنے گھروں میں لے گئے، قربانیاں کی گئی۔ الحمدللہ آپ دیکھیں گوشت کیا جا رہا ہے، حصے تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور گوشت لے جایا گیا یہاں سے، پھر اس گوشت کو علماء نے کھایا، طلباء نے کھایا، منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں۔ پھر علاقے کے مستحق افراد، مرد حضرات اور خواتین کی کثیر تعداد آئی جنہوں نے اس گوشت کو لیا ہے اور اپنے گھروں تک لے کر گئے ہیں۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے علماء کے لیے، طلباء کے لیے، مستحقین حضرات اور خواتین کے لیے گوشت بھیجنے کا اہتمام کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کو برکت والا رزق وسعت کے ساتھ عطا فرما، شرور فتن سے ان کی حفاظت فرما، اولاد کی خوشیاں ان کو دیکھنی نصیب فرما، یا اللہ تو ان کے ایمان کی حفاظت فرما اور مزید دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ وہ اساتذہ جو یہاں خدمت پر موجود تھے ان نے خود مرکز کی صفائی کی ہے، خود کھالیں سائڈ پہ کی ہیں، خود جھاڑو لے کر صفائی کی ہے، خود انہوں نے پانی بہائے ہیں اور خود صفائی کی، اپنی آنکھوں سے منظر دیکھیں۔ اہل علم، مفتی حضرات، مدرس حضرات، داعی اور مربی حضرات اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر وہ اساتذہ اور وہ طلباء جو خدمت میں تھے جب واپس جانے لگے ہیں ان تمام کو عیدی دی گئی، مدینہ منورہ سے آئی ہوئی کھجوریں بطور ہدیہ کے کہ کھجور پیش کی گئی، اور پھر ہدایات دی گئیں اور ان سب کے لیے دعائیں کی گئیں، اور اس طرح وہ اپنا کام مکمل کر کے واپس گئے ہیں۔ انشاءاللہ 23 اگست کو واپس لوٹیں گے، اور پھر مسکر کے تعلیم کا نظام باقاعدہ چھٹیاں گزارنے کے بعد پھر شروع ہوگا۔
ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ بطور خاص اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ برما میں جو لوگ سیلابی ریلے کے نیچے آ کر دب گئے ہیں اے اللہ ان کے خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرما، جو زخمی ہے صحت کامل عاجلہ عطا فرما، اے اللہ ان کے نقصان کو اپنے کرم سے پورا فرما، حجاج کرام کے حج کو قبول فرما، عافیت کے ساتھ واپس ان کو اپنے گھروں تک پہنچا، یا اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق دے اور دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما، جن حضرات نے اس موقع پر مرکز میں قربانیاں بھجوائیں اور یا اللہ دیگر لوگ جن نے جہاں بھی خدمت کی ہے دینی اداروں کے ساتھ، دینی شخصیات کے ساتھ، اللہ ان کی اس خدمت کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔